السلام علیکم ویورز. آج کی ہماری جو یہ ویڈیو ہے یہ بجٹ 2024-25 کے بارے میں ہے. بہت سے دوستوں کی جو کیوریز آ رہی تھی کہ بجٹ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بجٹ میں کیا ٹیکس لگا ہے, کس چیز پہ ٹیکس لگا ہے اور اس بجٹ کا امپیکٹ کیا ہونے والا ہے ریئل اسٹیٹ پہ. تو ہم نے کہا چلیں ہم ایک اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ بناتے ہیں. تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. نارملی جو ہے نا وہ 3 طرح کا ٹیکس پے کرتے ہیں لوگ ریئل اسٹیٹ میں. ایک ٹیکس ہے کیپٹل گین ٹیکس, دوسرا ایک سیلر ٹیکس ہے اور ایک پرچیزر ٹیکس ہے. تو یہاں پہ ہم تینوں کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا اس میں چینج آیا ہے. اور ایک ٹیکس ہے نارملی جو فیڈرل گورنمنٹ چارج کرتی ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی, تو یہ بھی ہے. اور اسٹیمپ ڈیوٹی وہ تو پروونشل گورنمنٹ چارج کرتی ہے. تو وہ ٹیکس چھوٹے چھوٹے ٹیکس ہوتے ہیں, بٹ میجر ٹیکس ہیں وہ کیپٹل گین ٹیکس, سیلر ٹیکس اور پرچیزر ٹیکس ہوتے ہیں. تو اس بجٹ میں جو کیپٹل گین ٹیکس ہے اس کو بڑھایا گیا ہے. اب کیپٹل گین ٹیکس کو کس طرح سے بڑھایا گیا ہے وہ ہم آپ کو ڈیٹیل بتا دیتے ہیں. کیپٹل گین ٹیکس ہوتا کیا ہے ہم آپ کو ذرا بتا دیتے ہیں کہ آپ ایک پلاٹ لیتے ہیں یا کوئی گھر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو سیل کر دیتے ہیں. آج آپ نے فرض کو 1 کروڑ کا لیا, آپ نے 1 کروڑ 10 لاکھ کا سیل کر دیا. اب 10 لاکھ روپے آپ کو پروفٹ ہوا. اس پروفٹ کے اوپر اس کو کہتے ہیں کیپٹل گین, یہ آپ نے گین کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس گین کے اوپر جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا ہے کہ فائلر کے لیے 15% اور نان فائلر کے لیے 45%. پہلے جو یہ ٹیکس چل رہا تھا اس میں یہ تھا کہ اس میں تھوڑی ویریشن تھی کہ جو اگر آپ پراپرٹی لیتے ہیں جو تو نارملی چاہ رہا تھا ریٹ, وہ تو ایک ریٹ تھا کہ اگر آج لیتے ہیں تو 15% چاہ رہا تھا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ پراپرٹی لیتے ہیں اور 2 ایئرس ہولڈ کرتے ہیں اس میں 12.5 پرسنٹ ٹیکس تھا, اور اگر 3 سال کے لیے ہولڈ کرتے ہیں تو 10% ٹیکس تھا, اگر 4 سال کے لیے ہولڈ کرتے ہیں تو 7.5% ٹیکس تھا, اگر 5 سال کے لیے کرتے ہیں تو 5% تھا, اور اگر 6 سال کے لیے کرتے ہیں تو 2.5% تھا, اور 6 سال سے اوپر اگر آپ نے پراپرٹی ہولڈ کی ہوئی تھی اور آپ نے سیل کر دی تو اس پہ 0 ٹیکس تھا. اس میں گورنمنٹ نے امینڈمنٹ کیا ہے. گورنمنٹ نے اس کو سارے جو یہ سلیبز ہیں ان کو ختم کر دیا ہے. ایک ہی سلیب بنا دیا ہے کہ اگر آپ آج پراپرٹی لیں اور آج کے 10 دن بعد سیل کر دیں تب بھی آپ کو 15% کیپٹل گین ٹیکس دینا ہے فائلر نے, اور نان فائلر نے دینا ہے 45%. اور اگر آپ اس کو 5 سال بعد بھی سیل کرتے ہیں تب بھی آپ نے 15% ٹیکس دینا ہے اور نان فائلر دینا ہے 45%. مطلب یہ اس کو ایک فلیٹ ریٹ کر دیا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا وہ ظاہر جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مکان رکھے ہوئے تھے جو کہ یہ کام نہیں کرتے ریئل اسٹیٹ کا, بٹ وہ ان کے اپنے مکان ہیں, وہ 4-5 سال بعد سیل کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے تھوڑا سا ہے پرابلم, کیونکہ پہلے ان کو کم ٹیکس پے کرنا تھا, اب ان کو ایک فلیٹ ریٹ زیادہ ٹیکس پے کرنا پڑے گا. یہ والا ایک ایشو آیا ہے ان کے لیے, ٹھیک ہے. ادروائز جو انویسٹرز ہیں جو کہ روٹین کے انویسٹمنٹ کام کرنے والے 6 مہینے 8 مہینے پلاٹ مکان رکھ کے بیچنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے اس میں کوئی خاص امپیکٹ نہیں آیا. وہ پہلے بھی یہی چاہ رہا تھا اور اب بھی سیم یہی چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے. نان فائلر کے لیے زیادہ آ گیا, کیونکہ نان فائلر کے لیے 45% آ گیا, کہ مطلب آپ کو تقریباً ہاف آف دی پروفٹ آپ کو گورنمنٹ کو ٹیکس دینا پڑے گا. اچھا, اسی طرح ہم آ جائیں جو ہے اس کو پرچیزر کا ٹیکس. پرچیزر کا ٹیکس میں جو گورنمنٹ نے وہ یہ کیا ہے کہ 5 کروڑ یا اس سے کم کی پراپرٹی اگر آپ پرچیز کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو 3% جو ہے, اگر فائلر ہیں تو آپ کو 3% ٹیکس دینا پڑے گا, اور اگر نان فائلر ہیں تو آپ کو 12% ٹیکس دینا پڑے گا, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک تھرڈ کیٹیگری بھی ہے جس کو میں ذرا مینشن کر دوں کہ بعض کا اس کو ڈیلیٹ فائلر یا لیٹ فائلرز کہہ سکتے ہیں, کیونکہ نارملی ایسا ہوتا تھا پراپرٹی میں لوگ جو فائلر نہیں ہوتے تھے وہ اگر کوئی چیز پرچیز کرنا چاہتے تھے کسی وکیل سے مشورہ وغیرہ کر کے تو اسی ٹائم اپنا ریٹرن فائل کر دیتے تھے اور وہ فائلر کیٹیگری میں آ جاتے تھے اور وہ 3% کو انجوائے کرتے تھے. بٹ گورنمنٹ نے اس چیز کو روکنے کے لیے کہ لوگ فائلر ہو جائیں تو گورنمنٹ نے ان پہ بھی ٹیکس لگا دیا کہ وہ جو لیٹ فائلر بنے گا وہ 6% ٹیکس دے گا, ٹھیک ہے. اب وہ 3% نہیں دے گا, وہ 6% ٹیکس دے گا پرچیزنگ پہ اگر وہ اس ٹائم فائلر بنتا ہے. بٹ اگر نان فائلر ہے تو وہ پھر 12% ٹیکس دے گا. مطلب اب فائلر اس میں بھی 3 کیٹیگری بن گئی. فائلر ہے وہ 3% دے گا, اور نان فائلر 12%, اور جو ڈیلیڈ فائلر ہے وہ 6% ٹیکس دے گا 5 کروڑ یا 5 کروڑ سے کم کی پراپرٹیز پرچیز کرنے پہ. اور اسی طرح وہ 10 کروڑ کی پراپرٹی پرچیز کرنے پہ فائلر 3.5%, ڈیلیڈ فائلر 7% اینڈ نان فائلر 16%. اسی طرح 15 کروڑ کی پراپرٹی پرچیز کرنے پہ یا اس سے کم کی پراپرٹی پرچیز کرنے پہ جو فائلر ہے وہ 4% ٹیکس دے گا, اور جو لیٹ فائلر ہے وہ 8% ٹیکس دے گا, اور جو نان فائلر ہے وہ 20% ٹیکس دے گا. یہ تو ہو گیا پرچیزر کے لیے. اب آ جائیں ہم سیلر کی طرف. سیلر کیا ٹیکس دے گا؟ سیلر کے اوپر ودولڈی ٹیکس لگتا ہے. اب سیلر جو ٹیکس دیتا ہے
سیلر جو ٹیکس دے گا وہ یہ ہے کہ 5 کروڑ یا اس سے کم کی پراپرٹی اگر سیل کرے گا تو وہ اس پہ 3% ٹیکس دے گا جو فائلر ہے، اور جو نان فائلر ہے وہ 10% ٹیکس دے گا، اور جو ڈیلیڈ فائلر ہے، جو میں نے پہلے کیٹیگری آپ کو بتا دی کہ جو کہ لوگ اس ٹائم جا کے فائلر بنتے ہیں اپنی سیل کے ٹائم، تو وہ 6% ٹیکس دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 10 کروڑ یا اس سے کم کی پراپرٹی اگر آپ سیل کرتے ہیں تو فائلرز 4% ٹیکس دے گا، اور ڈیلیڈ فائلرز 7% ٹیکس دے گا، اور نان جو فائلر ہے وہ 10% ٹیکس دے گا۔ اب نان فائلر کے لیے ایک فلیٹ ریٹ کر دیا گیا کہ وہ 10% ٹیکس دے گا، چاہے کتنی بھی پراپرٹی وہ سیل پرچیز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو 15 کروڑ یا اس سے کم کی پراپرٹی سیل کرے گا وہ 5% ٹیکس دے گا فائلر، اور جو وہ ڈیلیڈ فائلرز 8% ٹیکس دے گا، اور نان فائلر جو ہے وہ 10% ٹیکس دے گا۔ تو اب ایک چیز اور بڑھائی ہے گورنمنٹ نے، وہ یہ بڑھائی ہے کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی گورنمنٹ نے بڑھا دیا، اور وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بیسیکلی گورنمنٹ نے نیو فائلز پہ بڑھا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق شاید وہ 1 ٹائم ہی ہوگی کہ آپ جیسے نیو فائل پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو 1 ٹائم جو ہے وہ ایک نیو فائلز نیو پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو 1 ٹائم آپ کو ایک وہ فریش اس پہ ایک ٹیکس پے کرنا پڑے گا، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی۔ ویسے یہ نارملی مینوفیکچرنگ وغیرہ پہ آتی ہے، بٹ گورنمنٹ نے اب ریئل اسٹیٹ پہ بھی یہ لگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاید اس لیے کہ تھوڑا سا وہاں سے گورنمنٹ ریونیو جنریٹ کرنا چاہتی ہے۔ 5% وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آپ کو پے کرنی پڑے گی اس ویلیو کی جو اس کی ورتھ ہوتی ہے۔ ابھی یہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ 1 ٹائم ہوتی ہے، آگے ری سیل پہ شاید نہیں ہوگی، بٹ گورنمنٹ آگے یہ بجٹ جب کلیئرفائی ہوگا تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس میں کیا چیز گورنمنٹ نے اور ایڈ کی ہے۔ تو اب اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ جو بجٹ ہے اس میں کوئی جو فائلرز ہیں ان کے لیے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے تقریباً وہ سیم سچویشن ہے جو کہ پہلے بھی چل رہی تھی، بٹ یہاں پہ نان فائلرز جو تو بالکل فائل نہیں کرتے اپنی ریٹرنز، ان کے لیے بڑا مسئلہ آیا ہے، ان کے لیے ذرا ٹیکس بڑا ہے۔ اور جو ڈیلیڈ فائلرز جو کہ لاسٹ ڈیٹ کو جو گورنمنٹ ڈیٹ اناؤنس کرتی ہے اس کے فائلز ریٹرن کرنے کی، اس پہ اپنی فائلز ریٹرن نہیں کرتے، اور جب پراپرٹی سیل پرچیز کرنی ہوتی ہے تب وہ فائلر بن جاتی ہے، تو ان کے لیے ظاہر گورنمنٹ نے تھوڑا سا وہ ٹیکس کا سلیب چینج کر دیا، ان کو ذرا زیادہ ٹیکس میں لے کے آ گئی ہے، ٹھیک ہے، ان دو لوگوں کے لیے۔ تو گورنمنٹ کی جو انٹینشن رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا فائلر کیا جائے، لوگ اپنے لیگل طریقے سے آئیں، لیگل طریقے سے سیل پرچیز کریں اور بینیفٹ لیں اپنا فائلر ہونے کا، اور نان فائلر کے لیے گورنمنٹ ظاہر یہاں پہ مسئلہ کیا ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس بجٹ کا امپیکٹ کیا ہوگا ریئل اسٹیٹ پہ۔ اس بجٹ کا ریئل اسٹیٹ پہ امپیکٹ کوئی خاص مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جیسے ریئل اسٹیٹ پہلے بھی تھوڑا سا مشکل میں چل رہی ہے، تو اب بھی کوئی بہت زیادہ اس میں امپروومنٹ یا اس میں کوئی ڈاؤن نہیں آنے والا، تو وہ ایسے ہی چلے گی جیسے چل رہی ہے، کوئی اس پہ کوئی خاص اس کا فرق نہیں پڑنے والا۔ ہاں، اب یہ ہے کہ لوگ جو انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ لوگ نئے گھر کنسٹرکٹ کریں، نئے گھر بنائیں اور ان کو بنا کے سیل کریں، تو وہ ان میں ان کو پروفٹ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ظاہر بات ہے پلاٹ کو تو رکھنے سے، ایک سال رکھنے سے، 6 مہینے رکھنے سے کوئی اس میں وہ زیادہ پروفٹ شاید گین نہ کر سکے، بٹ گھر بنائیں گے، کنسٹرکشن کریں گے، تو ظاہر بات ہے بنے ہوئے گھر جو ہے وہ آج کل لوگوں کی ریکوائرمنٹس ہیں، لوگوں نے آنے والے ٹائم میں آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے تو لوگوں نے رہنا تو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں پھر رینٹل ویلیو بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے، ڈفرینٹ چیزیں ہیں، تو وہ اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ پلاٹ آپ رکھیں گے بھی تو آپ ایٹ دی اینڈ آپ کو پلاٹ کا شاید اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، بٹ آپ کنسٹرکشن شروع کریں، کنسٹرکشن گھر کریں، تو اس میں جا کے آپ کو جو ہے نا وہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ باقی ریئل اسٹیٹ پہ اس کا جو ہے وہ کچھ ٹائم سے میں سن رہا تھا، لوگ بڑے پریشان بھی تھے، بڑا پرابلم تھا کہ اس پہ پتہ نہیں ریئل اسٹیٹ کا کیا مسئلہ بن جائے گا۔ ریئل اسٹیٹ کو کچھ نہیں ہونے والا، ریئل اسٹیٹ جیسے ہے ویسے ہی رہے گی، اور زیادہ اس کو کوئی اتنا زیادہ وہ مسئلہ اس میں شاید نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی ریئل اسٹیٹ کافی مسائل کا شکار ہے، تو مزید اس بجٹ کا ریئل اسٹیٹ پہ کوئی زیادہ امپیکٹ میرے پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں آنے والا۔ باقی لیٹ سے آگے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں کیا بہتری آ سکتی ہے۔ تو باقی جن لوگ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو کائنڈلی وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ تقریباً کافی سوسائٹیز کی انفارمیشن ہمارے چینل پہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ باقی بجٹ کے بارے میں مزید آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تب ہم سے نمبر پہ دیے کہ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو مزید جو اس کی انفارمیشن کلیئرٹی انفارمیشن دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔